شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، شہزادی میمونہ اس کا نام تھا۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی، کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ بادشاہ نے سارے ملک میں منادی کرا دی کہ جو میری بیٹی کا علاج کرے گا، بادشاہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور جائیداد میں اسے آدھا حصہ بھی دے گا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ قسمت آزمانے محل گیا۔ اس لکڑہارے کو کچھ جڑی بوٹیوں کا علم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کر دے گا، مگر اس کے بدلے اسے بادشاہ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ وہ صرف شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں ہی رکھے گا۔ بادشاہ مجبور تھا، اس نے شرط مان لی۔ چنانچہ 2 دن کے علاج کے بعد شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ لکڑہارے نے بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک لکڑہارے سے کیسے کر دوں۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس لکڑہارے کو کسی ایسی جگہ بھجوا دیتا ہوں جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ وہ روز لکڑہارے کو کسی بہانے دور دراز بھیجتا، لیکن لکڑہارا اتنا پھرتیلا تھا، اتنا چالاک تھا کہ شام تک واپس لوٹ آتا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا بھی کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، مگر بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی تکلیفیں برداشت کرے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ پھر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، جاؤ اور سمندر کی تہہ میں جو ہیرے ہوتے ہیں وہ لے کر آؤ۔ لکڑہارا گیا تو بادشاہ نے شہزادی کا فرضی جنازہ تیار کروا دیا تاکہ لکڑہارے کو یہ کہہ کر ٹال سکے کہ شہزادی مر گئی ہے، اور لکڑہارا مایوس ہو کر یہ ملک چھوڑ دے۔ لکڑہارا پانی میں تیرنا بھی جانتا تھا۔ وہ چند دنوں میں ہی سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، وہاں سے ہیرے نکالے اور محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں شہزادی کا جھوٹ موٹ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے لوگوں سے پوچھا کہ کون فوت ہوا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یہ شہزادی میمونہ کا جنازہ تھا۔ لکڑہارا یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے وہ ہیرے وہیں پھینک دیے اور جنازے کے پیچھے چل پڑا، لیکن اسے پہنچنے میں دیر ہوئی۔ قبرستان پہنچا تو پتہ چلا کہ شہزادی کو دفنا دیا گیا ہے۔ بادشاہ نے دراصل شہزادی کو قبرستان کے قریب ہی ایک جھونپڑی میں رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی عورت کی ذمہ واری لگائی گئی تھی۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی۔ آدھی رات کو قریبی جنگل سے ایک بھیڑیا نکل آیا اور شہزادی پر حملہ کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اس پر ڈنڈے برسائے، مگر وہ شہزادی کو گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ صبح بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سارا جنگل چھان مارو۔ سپاہیوں نے سارا جنگل چھان مارا، مگر وہ شہزادی کہیں بھی نہ ملی، بس کہیں کہیں بھیڑیے کے پیروں کے نشان ملے۔ سب نے یہی کہا کہ جنگلی جانور شہزادی کو کھا چکے ہوں گے۔ بادشاہ بہت پچھتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو غربت کی زندگی سے بچانے کی کوشش میں موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ دراصل شہزادی مری نہیں تھی۔ جب بھیڑیا اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا تو راستے میں لکڑہارے نے دیکھ لیا۔ اس نے شہزادی کو بھیڑیے سے بچایا۔ بھیڑیا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ پہلے تو لکڑہارا سمجھا کہ یہ شہزادی کی لاش ہے، لیکن جب اس نے نبض دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ یہ شہزادی تو زندہ ہے۔ وہ شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا، اس کا علاج کیا۔ شہزادی 1 دن تک بے ہوش رہی۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، لکڑہارا اسے لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ و سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔
اسے شرمندگی بھی تھی کہ جس لکڑہارے سے اس نے وعدہ خلافی کی، جس لکڑہارے سے اس نے جھوٹ بولا، اس نے دوسری بار بھی شہزادی کی جان بچائی ہے۔ اس نے لکڑہارے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ میری بیٹی کو اس محل میں ہی خوشیاں مل سکتی ہیں، لیکن تم نے اپنی جھونپڑی میں رکھ کر اس کی جان بچائی اور یہ ثابت کر دیا کہ خوشیاں کبھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی لکڑہارے سے کر دی اور شہزادی کی خواہش پر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ بادشاہ نے غریبوں میں بانٹ دیا۔